بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت خاص ہے کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک ٹاپک کور کیا تھا جس کا نام تھا عالم ارواح میں نکاح۔ تو آج ہم کچھ ثبوتوں، احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی عالم ارواح میں نکاح ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور کیا وہ روحیں جو ساتھ بنی تھیں، مطلب بناتے ہوئے ساتھ کھڑی تھیں، اور جب وہ دنیا میں آ کر ملتے ہیں تو کیا وہ دل کا خاص تعلق محسوس کرتی ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے اس کا سچا، واضح اور اسلامی جواب جانتے ہیں۔ تو دوستو، میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بول چکی ہوں کہ عالم ارواح میں نکاح کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عالم ارواح میں نکاح نہیں ہوتا، وہ بس ایک باہمی انسیت ہوتی ہے۔ نکاح ایک دنیاوی، شرعی اور عملی معاہدہ ہے جو دنیا میں عملی طور پر گواہوں اور گھر والوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ عالم ارواح میں نکاح کیا جاتا ہے یا کسی روح کا کسی دوسری روح سے کوئی مستقل رشتہ طے ہوتا ہے۔ ہاں، حدیث میں صرف روحوں کے درمیان مانوسیت، مطلب کہ باہمی انسیت کا ذکر آیا ہے، جس کا میں آپ کو آگے جا کے بیان کروں گی۔ تو چلیے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں آخر ہوا کیا تھا کہ بات یہاں تک آ گئی کہ لوگ یہ تک کہنے لگ گئے کہ عالم ارواح میں نکاح ہوتا ہے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں نکالی تھیں، یعنی جو روحیں دنیا میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہوں گی، وہ سب ایک وقت میں تخلیق ہوئی تھیں اور ایک ہی مقام پر جمع کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، بولا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر ہم سب روحوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا تھا، مطلب کہ ساری روحیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ کھڑا ہونا آخر کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ دراصل روحوں کی فطری پہچان اور مانوسیت تھی۔ جن روحوں کے درمیان اس وقت قربت تھی جب وہ دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں ملتی ہیں، تو وہ ایک فطری دل کا تعلق، قربت یا انسیت محسوس کرتی ہیں۔ انسیت مطلب اپنائیت محسوس کرنا۔ اس لیے ہم بعض لوگوں سے پہلی ہی ملاقات میں دل کا رشتہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ہمیں پہلے سے جانتے ہوں اور ہم پہلے کہیں ان سے مل چکے ہوں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ انہوں نے کچھ یوں فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، روحیں ایک جمع شدہ لشکر کی مانند ہیں۔ جو روحیں پہلے سے ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ دنیا میں بھی مانوس ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ انسیت ایک نکاح ہے یا روحانی نکاح ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ باہمی انسیت نکاح یا تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ صرف روحوں کی فطری پہچان ہے، ایک روحانی کشش یا ہم آہنگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ نکاح ایک شرعی عمل ہے جو دنیا میں ہوتا ہے عملی طور پر گواہوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق۔ لہٰذا عالم ارواح میں نکاح کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر دل کا تعلق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ وہی پرانی پہچان ہے۔ اللہ نے روحوں کو ہم مزاج یا الگ مزاج بنایا، اس لیے کچھ لوگ ہمیں پہلی نظر میں اپنے لگتے ہیں اور کچھ سے سالوں بعد بھی دل نہیں جڑتا۔ یہ فطری ہے اور اسلام اسے مانتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا شوہر یا مقدر کا ساتھی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے دل کا مائل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک، وفادار ہمسفر ملے۔ جزاک اللہ۔